مرزا جی کہتے ہیں نمبر 2 کے عنوان سے کہ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی کی مبارک زبان سے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان کے راستے سے محفوظ رہنے کی پناہ عطا فرمائی۔ اب بریکٹ میں لکھا یعنی ان کی رائے حق پر ہوگی۔ حوالہ دیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3742۔ اچھا اب اس کو ذرا بات کو سمجھیے گا، صحیح بخاری ہو یا صحیح مسلم، دونوں کے اندر جو ہے آپ کو یہ الفاظ ملیں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 576 ہے، کتاب صفات المنافقین ہے، اس کے تحت حدیث نمبر 6907 ہے۔ قیس بن ابی عاصم کہتے ہیں کہ میں نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مارکے میں جو کارروائی کی آپ نے، آیا یہ آپ کا اپنا اجتہاد تھا یا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی عہد لیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی عہد نہیں لیا جس کا آپ نے تمام لوگوں سے عہد نہ لیا ہو۔ سمجھے بات کو یا نہیں؟ یہ وہ روایت تھی جس کی طرف مرزا جی نے اشارہ کیا۔ اب عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے باقاعدہ یہ جو عمل کیا ہے اس کے لیے کہہ دیا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ کرنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا کوئی بات پہلے سے بتا نہیں رکھی تھی تو جو نقطہ نمبر 5 کے تحت مرزا جی نے فرمایا ہے، لکھا ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افسوس عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار تو ان کو اللہ کی جانب بلائے گا اور وہ جماعت اس کو دوزخ کی طرف بلائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمار رضی اللہ، اور یہ روایت آپ صحیح بخاری سے مسلم میں جیسے بھی ہم پڑھیں گے کھول کے دیکھیں گے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی ہے، یہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اور اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی کہ جو اہل شام سے جو آمنا سامنا ہوا ہے، اگر مثال کے طور پر اس کا کوئی عہد انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملا تھا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ اہل شام وہ باغی جماعت نہیں ہے جو مجھے قتل کرے۔ ورنہ جس وقت قیس بن ابی عاصم ان سے سوال کر رہے ہیں، قیس بن عباد جب ان سے سوال کر رہے ہیں کہ جی یہ جو آپ سیدنا علی کے ساتھ مل کر جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کر رہے ہیں، جو آپ لڑ رہے ہیں، تو یہ کوئی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا تھا؟ اور جب یہ تو آپ کو کہہ دیا گیا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ عمار تجھے باغی جماعت شہید کرے گی، یہ تو عہد آپ کو مل گیا نا ان کی طرف سے۔ تو اگر اس سے مراد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل شام ہوتے تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر یہ روایت پڑھ کے سناتے کہ مجھ سے لڑنے والوں کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باغی قرار دیا ہے۔ بتائیے جناب۔ تو جو مرزا جی نے یہ تاثر دیا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمار کو شیطان کے راستے سے محفوظ رہنے کی پناہ عطا فرمائی ہے، تو یہ بات اس طرح نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ جو لڑائی تھی اس لڑائی کے اندر آپ، یعنی کہ آپ سے اجتہادی طور پہ کوئی خطا نہیں ہو سکتی، ایسی کوئی بات نہیں، آپ نے خود اس کا اقرار کر لیا کہ نہیں یہ میرا اپنا معاملہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی عہد مجھے نہیں ملا ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد مرزا جی اس پہ نوٹ قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جنگوں میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے۔ اب دیکھیں بات آگے لے جانے سے پہلے ایک نقطہ سمجھیے گا، اگر مثال کے طور پہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو یعنی شیطان کے شر سے محفوظ قرار دیا گیا ہو تو دوسری طرف یہ بھی تو ہمارے لیے غور طلب ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 230 ہے، کتاب المناقب ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، اور یہ باب پڑھنے کے بعد یعنی جیسے ہم اس باب کو پڑھتے ہیں
تو رافضیوں اور نیم رافضیوں کے موشن ایسے نکلتے ہیں کہ شلواریں پیلی اور رنگت نیلی ہو جاتی ہے. باب قائم کیا مناقب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما. سمجھے ہیں بات یا نہیں؟ اس کے تحت حدیث نمبر 4113 ہے. اور مرزا جی کے انتہائی معتمد، مرزا جی ان کے لیے کہتے ہیں مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ کہ البانی سے بڑا کون ہے؟ میں نے شیخ البانی کو نام دیا ہے دور حاضر میں اہل بیت کی محبت کا امام، شیخ امام ناصر الدین البانی. دور حاضر میں اہل بیت کی محبت کا امام، دور حاضر میں اہل بیت کی محبت کا امام ناصر الدین البانی اس روایت کو صحیح کہتے ہیں. اس روایت کو بابا مرزا جی کو اور ہم کیسے تسلی کرا سکتے ہیں؟ بہرحال جن حضرات کو اس پر کسی بھی قسم کا کوئی اشکال یا پریشانی ہو تو ہم نے مسئلہ نمبر 157 کے تحت یعنی اس کا جواب دیا ہے. اور یہ 27 اگست 2021 کو یہ الگ سے کلپ اپلوڈ ہوا ہے. کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ترمذی والی روایت کو محدثین ضعیف قرار دیتے ہیں؟ تو اس کے تحت الحمدللہ ہم نے اس روایت کے اوپر پوری تفصیلاً بات کی ہے. اچھا، روایت یہ ہے کہ عبد الرحمن بن ابی عمیرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کی، اے اللہ اسے ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ بنا دے اور لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت نصیب فرما. اگر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے ہے وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکتی ہے، تو ادھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. مرزا جی کو تو اتنی پریشانی ہوئی تھی کہ مرزا جی نے اس کے اوپر یہاں تک کہہ دیا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں، مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 میں ایک جگہ کہا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہادی اور مہدی دعا قبول ہوئی ہے اور یہ کریکٹر ہے؟ تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے، یا تو آپ کہہ دیں دعا قبول نہیں ہوئی، یا کہہ دیں کہ بھائی حدیث ہی جعلی ہے. قبول نہیں ہوئی، یا کہہ دیں آپ کہ حدیث ہی جعلی ہے. اچھا، ہم تو صرف یہ بات کہتے ہیں کہ مرزا جی کے مقلدین کی جناب میں ہمارا یہ سوال ہے کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی رد ہوتی ہے سوائے اس کے کہ جس کے لیے آپ نام لے کر بتا دیں؟ صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث ہے نا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری امت کو فرقہ واریت کے عذاب سے ہلاک مت کرنا، تو اللہ نے میری اس دعا کو قبول نہیں کیا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے فرمانے سے. یعنی آپ خود فرما دیں کہ میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی، اس کے علاوہ کوئی ماں کا لال آپ کے لیے یہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا کہ آپ کی فلاں یا فلاں دعا قبول. اور اگر اشکالات و احتمالات پیش کرنے سے اگر آپ دین کے اندر کوئی بات کر سکتے ہوتے تو جتنی بھی ابلیس اور اس کی ذریت کے حوالے سے وارد قرآنی آیات و احادیث ہے، ہم اس میں مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے مقلدین کو گن سکتے ہیں. احتمال ہے. اگر آپ احتمالات کے ذریعے مثال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو رد کر سکتے ہیں تو ہم تو پھر احتمالات کے ذریعے آپ کو پتہ نہیں کہاں کہاں فٹ کر سکتے ہیں. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ خیر. اچھا جی، پھر مرزا جی نے جیسے کہا کہ جی وہ یعنی حق کے اوپر ان کی رائے ہے. یہ میرے ہاتھ میں البدایہ والنہایہ ہے، تاریخ ابن کثیر، اس کی یہ جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 989 ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کسی شخص کو اس دروازے والے سے بڑھ کر حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا نہیں دیکھا، اور اشارہ تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کی طرف. لو جی، اگر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے میں صاحب حق ہیں تو صحابی رسول کی گواہی کے مطابق معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والے. اور بھائی کچھ بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ بہر پھر مرزا جی کہتے ہیں کہ
سیدنا عمار تمام جنگوں میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے. اب تمام جنگوں سے تاثر کیا نکلا؟ نہیں سمجھے؟ تو پتہ نہیں کتنی جنگیں ہو گئی. جبکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت کے عنوان سے سب سے پہلے بحث یہ کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو باہمی مشاجرات یا اختلافات تھے، خدا نہ خواستہ ان میں کہیں بھی جنگ و جدل کی نوبت نہیں آئی. جن کو جنگ کہا جاتا وہ جنگ نہیں تھی، محض غلط فہمیاں تھیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر جمل کے اندر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، صفین میں ساتھ تھے اور شہید ہو گئے. جمل میں آپ کے ساتھ تھے، مارکہ جمل میں آپ کے ساتھ تھے، صفین میں ساتھ تھے اور صفین میں آپ شہید ہو گئے. اب جب صفین میں آپ شہید ہو گئے تو یوں کہا جا سکتا ہے مبالغہ کرتے ہوئے تمام جنگوں میں ایک میں آپ شریک تھے، دوسرے میں آپ شریک ہوئے اور شہید ہوئے. بھائی میرے پیارے، بہرحال نمبر 3 عنوان سے مرزا جی کہتے ہیں ترجمہ صحیح حدیث کہ عبداللہ بن زیاد الاسدی تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب بریکٹ کے اندر لکھتے ہیں کہ جنگ جمل کے موقع پر سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم بصرہ کی جانب روانہ ہوئے تو میں نے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بصرہ جا رہی ہیں اور اللہ کی قسم وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، مگر اللہ جل جلالہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی. مرزا جی نے حوالہ دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 7100. اچھا آپ دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 169 ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے تحت حدیث نمبر 3773 ہے. سمجھے ذرا اس بات کو، مرزا جی نے اس حدیث کو صحیح بخاری حدیث نمبر 7100 کے عنوان سے کیوں درج کیا؟ کیونکہ وہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کر کے کوئی اور نقطہ سمجھانا چاہ رہے تھے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی فضیلت کے عنوان کے تحت اس کتاب کے تحت اس حدیث کو درج کیا ہے. اور لطف کی بات دیکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب و فضل عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کا بیان. بھائی میرے کیا باب قائم کیا ہے؟ اب سنو ذرا بات کو، میں آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت بتا رہا ہوں. کیا بتا رہا ہوں؟ اللہ کی قسم یار، آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت دیکھیے گا ذرا. مرزا جی نے پہلے تو روایت نقل کی حدیث نمبر 3772 کے تحت نقل کر دی، جس میں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھیں تم علی کی پیروی کرتے ہو یا عائشہ کی، ہے نا. یہ ترجمہ وحید الزما والا ٹھیک ہے، ابھی ہمیں منظور ہے. مگر آگے حدیث نمبر 3773 امام بخاری کیا لایا وہ ذرا سنیے گا. اللہ کی قسم اللہ بڑی برکت دے گا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں جانے کے لیے میں نے اپنی بہن اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک ہار عاریتاً لے لیا. اتفاق سے وہ رستے میں کہیں گم ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلاش کرنے کے لیے چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھیجا. اس دوران نماز کا وقت ہو گیا تو ان حضرات نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی. پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آج سے صورتحال کے متعلق عرض کیا. بھائی پانی نہیں تھا، انہوں نے بغیر وضو نماز پڑھ لی. آپ سے آگے بات کا بعد میں ذکر کیا تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے تیمم کی آیت نازل فرمائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی. میرے خیال میں انہوں نے حوالہ بھی نہیں لکھا ہے، ملائیں سنیں ذرا بات کو کہ اس کے بعد جو ہے وہ تیمم کی آیت یعنی نازل ہوئی ہے اور اس پر اسید، سنیں گے ذرا بات کو، اسید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا کہا. یار یہ سننا ذرا توجہ کرنا.
جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ فواللہ، پس اللہ کی قسم، ما نزل بکی امر قط الا جعل اللہ لک منہم مخرجا وجعل للمسلمین فیہ برکۃ۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم، جب بھی تم پر کوئی مرحلہ آیا ہے نا، اے ابو بکر کے گھرانے والوں، جب بھی تم پر کوئی مرحلہ آیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نکلنے کی سبیل بھی دی ہے اور اس وجہ سے تمام مسلمانوں کو برکت بھی دی ہے۔ وہ بھائی کیا بتا رہے ہیں امام بخاری؟ وہ عائشہ نے جو اس وقت میں فیصلہ کیا ہے، عائشہ اپنی جانب حق پر ہے، کیونکہ جب بھی اس گھرانے والوں کی طرف سے کوئی معاملہ ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے خیر و برکت ہی، اللہ کی قسم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو یہ بتا رہے ہیں، عمار رضی اللہ تعالیٰ نے جو بولا بولا، مگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ الحمدللہ حق پر ہے۔ وہ تو یہ حضرات تو جب بھی کوئی کام کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے اس میں، اور کیوں نہ ہو، امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کرنا بڑا بابرکت سوال۔ گو اگر یہ وقت پہ حل نہ ہو تو نتیجہ نکلے گا کہ ایک اور مسلمانوں کا امیر شہید کیا جائے گا، کیونکہ آج اگر قاتلوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا تو کل ان کی جرتیں بڑھیں گی، اور ایک اور یا پھر دو اور یا پھر تین اور۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔